الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا اس کا نام ہے افضلیت کا معیار کیا ہے۔ افضلیت یعنی افضل ہونے کا معیار، پیمانہ کیا ہے۔ اس موضوع کا مطلب کیا ہے یہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ آئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں جب صحابی نے یہ سوال کیا نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں چیز فتنہ ہے، فلاں مسئلہ جو ہے وہ غلط ہے، تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اہل علم اس کو کہیں کہ یہ فتنہ ہے تو سمجھو فتنہ ہے۔ اہل علم حضرات، عوام جو ہوتی ہے وہ ایک مسائل کو، گفتگو کو ایک نارملی طور پر لے رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کا کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے جب بھی فتنے ہوئے، جب بھی عقیدے خراب کرنے کی کوشش کی گئی، صحابہ کرام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اہل علم حضرات جو ہوتے ہیں وہ شریعت کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ ان کے اوپر لازم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے، علم دیا ہے، اور جب فتنے ظاہر ہوں اور اہل علم اپنا علم چھپا لیں تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین والوں کی لعنت، نہ ان کا فرض قبول نہ ان کا نفل قبول۔ یہ حدیث پاک خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے، الفردوس میں بھی ہے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی اس کو کئی مقامات پر نقل کیا ہے کہ جب فتنے ظاہر ہوں تو پھر کیا ہونا چاہیے، حق بات جو ہے اس کو لوگوں میں بیان کرنا چاہیے۔ آج اس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہاں کئی فتنے ہیں۔ گستاخ صحابہ کا فتنہ ہے، فرقہ واریت، بات بات پر نئے سے نئے عقیدے مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ وہیں ایک ہمارا عقیدہ تھا صدیوں پرانا، قرآن اور حدیث اور تمام صحابہ ائمہ سے ایک عقیدہ جو تھا وہ بالکل واضح تھا کہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بالکل واضح عقیدہ تھا، لیکن اس دور میں بد مذہبوں سمیت کئی مولویوں نے، کئی گدی نشینوں نے، سلو کلیوں نے
اس مسئلے کے اندر جو ہے شک پیدا کرنے کی کوشش کی. نیٹ کے اوپر ان کی مولویوں کی، ان پیروں کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ولایت میں حضرت علی افضل ہے، سیاست میں ابو بکر صدیق افضل ہے. کوئی پیر بڑی گدی والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سب سے افضل حضرت فاطمہ ہے، تمام نبیوں کے بعد سب صحابہ میں افضل حضرت فاطمہ ہے. اور دلیل یہ دے کہ جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اور جو خون ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جمہور کا نظریہ ہے، لہٰذا کوئی حضرت علی کو بھی افضل کہہ دے تو کوئی حرج نہیں. اور بعض یوں شک پیدا کرتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانے کون افضل ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس مسئلے میں بحث کرنے کی. یہ جو صوفی ہیں نا ہمارے یہاں کئی جاہل جو اور کئی مسائل میں تکے مارتے ہیں، وہ اسی طرح کے مسائل میں بھی کہ برے کو برا نہ کہو، بد عقیدے کو بد عقیدہ نہ کہو، اللہ ہی بہتر جانتا کون صحیح ہے. جو شریعت کے احکام واضح ہیں، جو شخص ان کی مخالفت کرے گا ہم اس کو غلط کہیں گے. جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے ہم اس کو مجرم کہتے ہیں، چاہے وقت کا جتنا مرضی نیک ہو. تو کوئی یوں شبہ ڈالتے ہیں کہ قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کون افضل ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے فیصلے کرنے کی. حالانکہ جب قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ان تمام دلائل سے حضرت ابوبکر صدیق کا افضل ہونا ثابت ہے، پھر اس میں جان بوجھ کر شک پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے اندر شک پیدا کرو، پہلے اس نظریے کو کمزور کرو، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل مانو. یہ سلوک کلی لوگوں نے، گمراہ لوگوں نے یہ حربہ اپنایا ہے. اب موضوع کیا ہے کہ افضلیت کا معیار کیا ہے؟ اب ہو سکتا ہے کوئی اہل علم کہے کہ چلو جی ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں، لیکن معیار کیا ہے؟ کس بیس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں؟ اور یہی سوال ہمارا بھی ان سے ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی کو کہیں کہ وہ افضل ہے، تو ہم بھی ان سے سوال کریں گے کس دلیل پر کہہ رہے ہو بھائی؟ اگر تو تم یہ کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ سب سے افضل اس وجہ سے ہیں کہ وہ سرکار کی بیٹی ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو اور بھی ہیں. صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹی ہونا یہ اور دوسروں کا بیٹیاں نہ ہونا یہ تو کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے. وہ بھی بیٹی ہیں، خون وہ بھی ہیں، خون یہ بھی ہیں. اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت علی اس وجہ سے افضل ہیں کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تو حضرت عثمان غنی تو 2 شہزادیوں کے داماد ہیں. 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، پھر وہ افضل ہونے چاہیے. اگر آپ کی بات لی جائے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن حسین اولاد ہونے کی وجہ سے افضل ہیں، نواسی ہونے کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھی بیٹے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، اور جو 3 اور بعض کے مطابق 4 جو شہزادے ہیں وہ پھر سب سے افضل ہونے چاہیے. نواسے تو پھر بعد میں آئیں گے نا، پہلے تو بیٹا ہے. تو اصل کیا ہے جو نقطہ میں آپ کو یاد کروانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ہمیشہ جو ہے ہر اعتبار سے افضلیت کا معیار رکھا ہے. دین اور تقوی، حسن، علم، بہادری، ذہانت،
یہ افضلیت کا معیار نہیں ہے. افضلیت کا معیار کیا ہے؟ تقوی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے، مکرم ہے کہ جو زیادہ متقی ہے، تقوی والا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نسب جو ہوتا ہے نا، خالی نسب بغیر عمل کے، بغیر تقوی کے، خالی نسب جو ہوتا ہے وہ کفایت نہیں کرتا. حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، ان کا بیٹا نسب تھا نا، لیکن غرق ہوا، ہلاک ہوا. حالانکہ نسب تھا لیکن کیا تھا؟ عمل نہیں تھا. اسی طرح اسلام جو ہے یہ ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ برہمن بندہ جو ہے وہ جو مرضی کرے، اس کو کھلی آزادی ہے. شودر جو ہے وہ ان کے نزدیک کوئی شخص ہی نہیں ہے. اسلام کا معیار کیا ہے؟ جو آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سارے بندے ہیں. معیار کیا ہے؟ معیار تقوی ہے. ایک بندہ چاہے کسی بھی نسل میں سے ہو، لیکن اگر وہ پرہیزگار ہے، اگر وہ نیک ہے، تو وہ کئی اعلیٰ نسب والوں کا امام ہے. ولی ہے جو کئی ایسے ولی ہمارے دور میں یا پچھلے دور میں پائے گئے ہیں کہ جو بظاہر سیدزادے نہیں تھے، لیکن سیدزادے بھی ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں جا کر. اور اسی طرح اگر ایک طرف سیدزادہ ہے اور دوسری طرف اہل علم ہے، عالم دین ہے، اللہ کا ولی ہے، تو سیدزادہ اگر عالم نہیں ہے اور دوسری طرف عالم ہے تو وہ عالم کا معیار جو ہے وہ زیادہ بلند ہے کہ یہ تو صرف سیدزادہ نسب ہے لیکن علم کی ساتھ نسبت نہیں ہے، اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ عالم سے کم ہے. یہ بھی یاد رکھے. نسب تب ہی کفایت کرتا ہے کہ جب اس کے ساتھ عمل بھی ہو. لہٰذا اگر کوئی بندہ، جس طرح ہمارے یہاں کئی اعلیٰ نسب والے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، یا اپنے تکبر میں رہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، شریعت تو تمہارے گھر کی معاذ اللہ لونڈی ہے، اس طرح کے جملے کستے ہیں اور مولویوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک جو ہے معیار تقوی ہے. اور اس طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر تھے، اور افضلیت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ سب صحابہ سے افضل ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر متقی تھے. کسی بھی شخص کو افضل کہنے کے لیے اپنی عقیدت نہیں چاہیے. ایک بندہ اپنے پیر کو پوری دنیا کا ولی، غوث، قطب کہتا رہے تو کہتا رہے، لیکن جب اہل علم کے پاس بیٹھے گا تو کوئی دلیل دے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مطلع القمرین میں فرماتے ہیں کہ کسی کو افضل قرار دینے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہو. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہو. اللہ اور اس کے رسول نے جب کسی کو افضل کہہ دیا تو پھر دوسرا تیسرا کون ہوتا ہے؟ نمبر 2، دلائل ہوں. دلیل کے بغیر بندہ اپنی عقیدت میں لگا رہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. دلائل ہوں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا افضل ہونا قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے اور مستند دلائل سے بھی ثابت ہے. پورا رسالہ جو ہے پھر اعلیٰ حضرت نے اسی موضوع کے اوپر لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے افضل ہونے کو ثابت کیا. آج انشاءاللہ عز و جل اس بیان میں آپ کے سامنے قرآن حدیث، صرف قرآن حدیث، اور آخر میں چند بڑے بڑے اولیاء کرام کے اقوال پیش کروں گا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق بغیر کسی اختلاف کے تمام صحابہ سے افضل ہیں. یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات نہیں، یہ لازم عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ جی بقیہ نبیہ کی طرح وہ بھی نبی تھے، افضل نبی نہ مانے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ قرآن و حدیث کا مخالفی کرنے والا ہے، مخالف عقیدہ رکھنے والا ہے کہ قرآن حدیث میں جہاں بقیہ نبیوں کی شان بیان کی وہاں ہمارے نبی کا افضل ہونا بھی ثابت ہے. تو یہ جو افضلیت ہوتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے مطابق اپنا ذہن بنائیں. ہمارے یہاں کیا چل رہی ہے؟ مبالغہ آرائی چل رہی ہے. لوگ جو ہیں دن بہ دن جو ہیں وہ مقدس ہستیوں کے بارے میں مبالغے کرنے شروع ہو گئے ہیں، عجیب و غریب قسم کے شعر پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں حد سے تجاوز کرنا شروع ہو گئے. اور اب رفتہ رفتہ یہاں تک بات آ گئی کہ کوئی حضرت علی کو سب سے افضل کہتا ہے، کوئی حضرت فاطمہ کو سب سے افضل کہتا ہے، کوئی ابو طالب کو سب سے افضل کہہ رہا ہوتا ہے جن کے ایمان کے بارے میں مسئلہ ہے. اب ان کو بھی سب سے افضل بھی کہا جا رہا ہے ویڈیوز میں. بات اب یہاں تک پہنچ گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے مطابق آپ کے اندر کئی چیزیں ایک جیسی ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبی ہے، وہ خاصیت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھیں تو وہی خوبی ان کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. ان کی بھی چند مثالیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے نقل کی ہیں. چنانچہ صلح حدیبیہ میں جب کافروں کے ساتھ معاہدہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، سب صحابہ کرام تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا کہ ہم حق ہونے کے باوجود اس طرح کا معاہدہ کیوں کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سوال کیے کہ کیا آپ حق نبی نہیں ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے وہ جواب دیے. ان کے بعد وہی سوال حدیث پاک میں آتا ہے، وہی سوال جو حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے، وہی بعین ہی سوال حضرت ابو بکر صدیق سے کیے. اور روایتوں میں آتا ہے جو جواب سرکار نے دیا وہی جواب حضرت ابو بکر صدیق نے دیا. اللہ یا رسول اللہ. نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کفار کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے. غار حرا میں جا کر عبادت کرنی اور اس طرح کے جو کفار تھے گلی محلوں والے ان کے اندر ان آقا علیہ السلام کی صحبت ثابت نہیں ہے. یہی خوبی جو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ آپ بھی جو تھے وہ کفار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کا اتنا ثابت نہیں ہے. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی جو نبی ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بقیہ انبیاء علیہ السلام نے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق کے اندر بھی یہ خوبی تھی کہ آپ نے بچپن سے لے کر اسلام قبول کرنے تک کبھی کسی بت کی تعظیم نہیں کی. یہ ایک خوبی تھی کہ جس دور میں خانہ کعبہ کے اندر بت پڑے ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تب بھی ان کی طرف توجہ نہ کرے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آقا علیہ السلام کی شان بیان کی کہ رحمت بنا کر بھیجے. اب آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں
کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ مہربان حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا رحمت للعالمین، اور آقا علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میری امت میں سب سے بڑھ کر مہربان کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ بھی ایک نسبت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال خوبیوں کے مالک، ہر جامع خوبی، ہر خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق کے اندر بھی دیکھیں کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کل خوبیاں جو ہے نا، کل خوبیاں وہ 360 ہوتی ہیں، 360 خوبیاں ہیں ٹوٹل، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر صدیق وہ ساری کی ساری تیرے اندر پائی جاتی ہیں۔ 360 خوبیاں، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں والے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تیرے اندر 360 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو روزے رکھنے والا ہوگا وہ قیامت والے دن باب الریان سے پکارا جائے گا، جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس دروازے سے جائے گا، جو صدقہ دینے والا ہوگا وہ اس دروازے سے جائے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ ہر دروازے سے پکارا جائے؟ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ ہر دروازے سے پکارا جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابوبکر صدیق تم ہوگے جو ہر دروازے سے پکارے جائے۔ یہ خوبیاں تھیں کن میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب صحابہ سے متقی ہونا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قرآن پاک میں آیا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مکرم وہ ہے کہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے بڑھ کر متقی تھے، تو چنانچہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے جو میں نے آپ کو پاس پڑھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اس آیت کے بارے میں تمام مفسرین نے باجماع لکھا، باقاعدہ امام محی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یعنی ابا بکر فی قول الجمیع، یعنی اتقا سے مراد، متقی سے مراد سب کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر تمام صحابہ کا اجماع نقل کیا، سب کا اتفاق نقل کیا۔ اور اس کے علاوہ ابوبکر ابن حاتم، امام طبرانی، ابن زہیر، ابن اسحاق اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے احادیث کے اندر یہ صراحت کی کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت تھی متقی والی کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے بڑھ کر مکرم جو ہے وہ ہے کہ جو متقی ہے، تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے لی کہ صحابہ کرام کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق جو تھے اس آیت کے مصداق تھے کہ تمام صحابہ سے بڑھ کر متقی، اللہ سے ڈرنے والے، دیندار وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے وارث کیا کتاب کا ان کو جنہیں چن لیا اپنے بندوں میں سے، پس کوئی ان میں اپنی جان پر ستم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کتاب آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے بندے۔ اب بندے دو طرح کے ہیں، کون؟ ایک بندے وہ ہیں کہ جو نافرمان ہوتے ہیں، اپنی جان پر ستم کرنے والے تھے،
اور کوئی بیچ کی چال چلنے والے ہوتے ہیں، درمیانی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور کوئی جو ہے وہ نیکیوں میں بڑھ جانے والے ہوتے ہیں، نیکیوں میں بڑھ جانے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی بھلائی میں آگے بڑھنے کی جب کوشش کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، ان میں سے کون ہے کہ 3 بندے ہیں، ایک گناہ گار، ایک درمیانی کنڈیشن والے، اور ایک کون جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے جب بھی یہ کوشش کی یا چاہا کہ میں نیکیوں میں آگے نکل جاؤں، سب صحابہ سے زیادہ میں نیکیاں اکٹھی کر لوں، لیکن جب بھی میں نے دیکھا تو ابوبکر صدیق مجھے اپنے سے آگے نظر آئے۔ ہمیشہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، صدقہ خیرات کی بات ہو، جان کی قربانی کی بات ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو حضرت ابوبکر صدیق کیا ہیں؟ سابقم بالخیرات۔ جو قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ کئی 3 بندوں میں سے ایک کنڈیشن کن بندوں کی ہے؟ جو ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کیا تھے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہر وقت جب بھی میں نے کوشش کی تو ابوبکر صدیق مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 231، فرماتے ہیں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم نے کبھی کسی خیر اور نیکی کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ جانا نہ چاہا، لیکن ابوبکر صدیق ہم سے پہلے سبقت لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے جب بھی کوشش کی کہ ہم اس کام میں جو ہے، اس نیکی میں، کیونکہ صحابہ کرام کیا تھے؟ نیکیاں چاہنے والے تھے، نیکیوں کے پیچھے بھاگتے تھے کہ میں یہ نیک کام کر لوں، میں سب سے زیادہ آگے نیکیاں کرنے والا بن جاؤں، میں اپنی آخرت سنوار لوں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضرت علی اب عمر فاروق کہ ہم نے جب بھی کوشش کی کہ ہم اس کام میں آگے بڑھ جائیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کیا تھے؟ وہ ہم سے آگے ہی ہوتے تھے۔ اب المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 221 ہے، حدیث پاک سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول حضرت عمر فاروق کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ باتیں سنتے تھے اور کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ دلیل ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی کام ہوا اور آپ نے اس سے منع نہ کیا تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ یہ دلیل ہوتی ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہو اور وہ خاموش رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں لوگ سرعام صحابہ کرام کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور یہ بات آقا علیہ السلام سنتے تھے لیکن کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام کے نزدیک بھی حضرت ابوبکر صدیق کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ آگے کنز العمال کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 254، اور یہ حدیث پاک صرف کنز العمال کی نہیں ہے، امام ابن حمید نے اور امام حاکم نے، ابن نعیم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حدیث پاک سنے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ طلوع کیا سورج، نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا کسی ایسے شخص پر جو حضرت ابوبکر صدیق سے افضل ہو۔
یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہوتے ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کی سورج کی روشنی کے نیچے آ جاتے ہیں. تو حضرت آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کے اوپر جن کے اوپر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، ان تمام لوگوں میں افضل حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. بالکل واضح حدیث پاک. اسی طرح امام طبرانی نے المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 18، حضرت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبرائیل نے مجھے خبر دی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے، فرشتے نے مجھے خبر دی کہ آپ کی امت کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. سبحان اللہ. آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے بہتر، سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. اور جبرائیل امین جب بھی کوئی پیغام لے کر آتے تھے تو وہ اپنے طور پر تھوڑی لاتے تھے، اللہ کا پیغام ہوتا تھا جو آگے پیش کرتے تھے. تو حضرت جبرائیل امین نے کیا کہا کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے بہتر کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. اسی طرح معجم کبیر طبرانی کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سب آدمیوں سے بہتر ہیں سوائے انبیاء علیہ السلام کے. سبحان اللہ. یعنی انبیاء سے بڑھ کر کوئی بھی صحابی نہیں ہو سکتا، یہ بھی یاد رکھے. بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی جو ہے نا وہ پچھلے نبیوں سے بڑھ کر ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں سے بڑھ کر ہیں. ایسا نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے علماء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ علماء کا درجہ بھی نبیوں کے برابر ہو گیا، بلکہ وہ اس طور پر کہا کہ جس طرح پہلے نبی جو ہوتے تھے وہ اپنی کتاب جو ہوتی تھی، خاص جو کتاب توریت وغیرہ ہوتی تھی، ان کی تجدید کرتے تھے، ان کو آگے لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے، اس کی تبلیغ کرتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے علماء جو ہوں گے وہ میری شریعت کی اس طرح تبلیغ کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں نبی تبلیغ کرتے تھے، یہاں علماء تبلیغ کریں گے. صرف اس حد تک مماثلت ہے، ورنہ کوئی بھی صحابی، کوئی بھی ولی کبھی کسی نبی کے درجے میں نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی ولی جس مرضی لیول کا ہو وہ کسی صحابی کے درجے پہ نہیں ہو سکتا. یہ درجات ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی محبت میں، اپنی خوشی میں اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یہ عقیدے ہیں، یہ واضح عقیدے ہیں جس کے بعد وہ بندہ انکار پر دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق انبیاء کے علاوہ تمام لوگوں سے افضل ہیں. پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں صرف اس امت میں سب سے افضل نہیں، پچھلی امتوں میں بھی حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں. کہ جس طرح آقا علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل، حضرت ابوبکر صدیق تمام نبیوں کے بعد آدمیوں سے افضل، اور ہمارے غوث پاک تمام ولیوں سے افضل. ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حاکم نے اس کو نقل کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 250 میں یہ حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اور مرسلین کی جس قدر صحابی ہیں، سنیں، انبیاء اور رسولوں کے جس قدر صحابی ہیں، اور صاحب یاسین کہ وہ سورہ یاسین میں ایک بندے کا واقعہ ہے نا کہ جس نے نبیوں کی پیروی کا حکم دیا تو اس کو صاحب یاسین کہا گیا، اور وہ بھی بڑا نیک ہستی تھی. اس سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء مرسلین کے جس قدر صحابی ہیں، صاحب یاسین جس کا اتنا نام ہے، ان میں کوئی بھی
ان میں کوئی بھی صدیق اکبر سے افضل نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے کہ پچھلی امتوں کے صحابہ بھی جو تھے، جو اپنے نبی کے پیروکار تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ صاحب یاسین، کہ سورہ یاسین میں جس صحابی کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے جس صحابی کا ذکر ہے، وہ صحابی بھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق پچھلے نبیوں کے صحابہ سے بھی افضل ہیں، اور اس امت کے صحابہ میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. کنز العمال کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 251. مسند فردوس میں بھی یہ حدیث پاک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس آئے، میں نے کہا میرے ساتھ مدینہ طیبہ کون ہجرت کرے گا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ میرے ساتھ مدینے میں، مکے سے مدینے کون ہجرت کرے گا؟ اور یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، عرض کیا، ابو بکر، اور وہ والی ہوں گے امت کے بعد آپ کے، اور حضور کی تمام امت سے افضل ہیں. حضرت جبرائیل نے کیا کہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ آپ کے ساتھ جو ہجرت کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، آپ کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے اور تمام امت میں سب سے افضل ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق کا خلیفہ ہونا تو پہلے سے طے تھا. آقا علیہ السلام کی واضح حدیثیں ہیں اس کے اوپر کہ آپ نے اشارتاً کہا کہ میرے بعد کس کے پاس آنا؟ تو فرمایا ابوبکر صدیق کے پاس آنا. اور آقا علیہ السلام کو بھی کس نے پہلے سے کہہ دیا تھا؟ جبرائیل امین نے، کہ یہ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کریں کہ یہ آپ کے بعد تمام امت سے افضل ہیں اور آپ کے بعد خلیفہ اول ہوں گے. واضح حدیث بات. حضرت ابو دردہ صحابی رسول ہے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے چل رہے تھے. صحابی رسول ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی صحابی ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے چل رہے ہیں. تو سنیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس شخص کے آگے چلتا ہے جس سے بہتر پر سورج کبھی طلوع نہیں ہوا. تو اس شخص کے آگے چلتا ہے کہ جس سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا. پھر فرمایا، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تو اس کے آگے چلتا ہے جو تجھ سے بہتر ہے. آفتاب نے یعنی سورج نے انبیاء و مرسلین کے بعد کسی ایسے پر طلوع اور غروب نہ کیا جو ابوبکر صدیق سے افضل ہو. اور ایک روایت میں فرمایا کہ تو اس سے آگے چلتا ہے جو تجھ سے بہتر ہے. تو ابو دردہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر مجھ سے بہتر ہے؟ فرمایا ہاں. اور تمام اہل مکہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ ابو بکر مجھ سے بہتر ہیں اور تمام اہل مکہ سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تجھ سے بھی، تمام اہل مکہ سے بھی. پھر ابو دردہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اہل مدینہ سے بھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تجھ سے بھی بہتر، تمام اہل مکہ سے بھی بہتر اور تمام اہل مدینہ سے بھی بہتر ہے. یہ آقا علیہ السلام کے واضح. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 273. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کہا کرتے تھے. صحابہ کرام کیا آپس میں باتیں کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم تمام صحابہ آپس میں باتیں کرتے تھے، افضل امت بعد رسول حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں.
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل امت میں حضرت ابو بکر ہیں، اس کے بعد کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت میمون بن مہران، ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں؟ حضرت میمون بن مہران سے پوچھا، تاریخ الخلفاء کی یہ حدیث پاک ہے. تو آپ جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور آپ کے ہاتھ سے چھری گر گئی، اور فرمایا کہ میں تو پریشان ہو گیا کہ میں اس دور میں زندہ رہوں گا کہ جب لوگ اس طرح کا سوال پوچھیں گے، کہ ایسی نوبت آ گئی کہ اب لوگ یہ سوال کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں. فرمایا کہ ایسی نوبت آ گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں شبہ ہے کسی کو کہ وہ سب سے افضل نہیں ہے. یہ لوگوں کے صحابہ کے نظریات ہوتے تھے کہ حیرانگی کی وجہ سے ہاتھ سے چھڑی گر گئی کہ یہ سوال کیسا پوچھ لیا. اور ہمارے یہاں جیلی پیر، ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے ٹکوسلے کے ساتھ کوئی کسی کو افضل کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو افضل کہہ رہا ہے. قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر دلیلیں دے رہا ہے، حالانکہ واضح حدیثیں ہیں. یہ میں چند حدیثیں پیش کی ہیں، اس کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور واضح طور پر آقا علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے. اس کے باوجود ہمیں اس کے بارے میں شک پڑ جاتا ہے بعض. پھر ائمہ کرام، حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے اقوال موجود ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور حضور غوث پاک 11ویں والی سرکار نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بد عقیدہ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بد عقیدہ ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل کہتے ہیں. غنیۃ الطالبین میں آپ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 کے اندر اس شخص کو، اس قوم کو گمراہ قرار دیا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانے. اس کا عقیدہ نقل کیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندیوں کے امام، یہ اپنے خط کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں خلفائے اربعہ کی افضلیت ان کی ترتیب خلافت کے مطابق ہے. یعنی خلفاء جو اربعہ ہیں ان کی جو افضلیت ہے ان کی خلافت کے اعتبار سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب سے افضل ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق دوسرے نمبر پر خلیفہ بنے تو یہ دوسرے نمبر پر ہیں. حضرت عثمان غنی تیسرے نمبر پر خلیفہ بنے تو یہ تیسرے ہیں. حضرت علی چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے تو تمام صحابہ میں چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ معاذ اللہ حضرت علی سے بھی افضل ہیں، نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے بھی افضل ہیں، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی افضل ہیں. ہمارے یہاں کو جعلی پیر کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ سب سے افضل ہو گئی ہیں. یہ کیا دلیل ہوئی؟ اسی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ہے نا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ چاروں خلیفہ کے بارے میں ہے. چاروں خلیفہ کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ خلیفہ اول ہیں. والذین معہ سے وہ استدلال کر رہے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب کہ وہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو پہلے خلیفہ ہے. کفار کے اوپر شدت کرنے والے فرماتے ہیں وہ دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں رحماء بینہم، یہ جو نرم ہیں محبت کرنے والے ہیں، یہ تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، تو فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت علی ہیں جو چوتھے خلیفہ ہیں. تمام صوفیہ کیا ہیں جو بھی دنیا میں آئے ہیں، امام آئے، ولی آئے، صحابہ آئے،
مجددین آئے، سب کا اتفاق ہے اس کے اندر، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی فلاں افضل ہے حضرت ابوبکر صدیق سے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی اپنے آپ کو ولی کہنے والا، اپنے آپ کو عالم کہنے والا اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ابوبکر صدیق سے بھی کوئی افضل ہے، وہ پھر ولی نہیں رہے گا، وہ عالم نہیں رہے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کی ثابت ہے، واضح ہے، اور اس کی مخالفت جو ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ چنانچہ رد المختار میں جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی، بہار شریعت، فتاوی رضویہ، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے، یہ عقیدہ یاد رکھیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اور عمر فاروق پر فضیلت دے، وہ شخص گمراہ ہے۔ یہ آج کی کتاب نہیں ہے، یہ کئی صدیوں پرانی کتاب ہے، اور اس طرح کی دیگر کتابوں کے اندر بھی، فقہ کی کتابوں کے اندر یہ حکم فقہاء کرام نے لگایا اس شخص کے بارے میں کہ جو کہ یہ کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے فلاں بندہ افضل ہے، کہتے ہیں کہ وہ شخص کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے جتنی مرضی بڑی گدی والا ہے، چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو کہے میں بڑا شیخ الاسلام، میں محدث اعظم، میں بڑا امام ہوں، میں بڑا یہ ہوں، جب تک اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس کی بات بھی سنیں۔ اور یہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف کسی طریقے سے کسی اور کو افضل ثابت کرے، اگر وہ پیر ہے اور بدقسمتی سے ہمارا پیر ہے، تو ہمارے لیے لازم ہے اس کی بیعت توڑ دے۔ اگر وہ امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا ہے۔ حدیثیں میں، قرآن میں جبرائیل نے جب واضح طور پر آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرے بعد تمام صحابہ میں، تمام لوگوں میں جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں، اس کے بعد میری کیا اوقات ہے میں کسی اور کو آگے کھڑا کر دوں کہ جی فلاں افضل ہے، یا میں یہ کہوں کہ نہیں جی نہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اختلاف کوئی نہیں، تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ ایک مرتبہ سب کہہ دیں تاکہ ایک نشانی بن جائے، سب صحابہ میں افضل کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نعرہ صدیقیہ، زندگی بلند آواز سے کہیں نا، جو ان کو پہلا مانتے ہوں وہ کہیں نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اسی کے اوپر قائم رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ بھیا اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پالیں، بند کر۔